حضرات کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ایک مرد سدھرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک سدھرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس سے خاندان بھی سدھرے، سدھرتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک مرد سے اس کی ذات تک سدھرتا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساری کائنات سدھر گئی، لیکن عموماً آج کے دور کے اندر مصروفیات کی بنا پر اور شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، مردوں کی الگ عورتوں کی الگ، اس حساب سے عورتوں کی تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عورت اگر صحیح طریقے سے سدھرتی ہے، وہ زیور علم سے آراستہ ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک اچھی ماں بھی بنتی ہے، ایک اچھی بیٹی بھی بنتی ہے، ایک اچھی بیوی بھی بنتی ہے، ایک اچھی بہو بھی بنتی ہے، ایک بے مثال خاتون بن کر کے وہ دکھاتی ہے، اپنے پورے خاندان کی، اپنے بچوں کی وہ پرورش کرتی ہے۔ مولانا قاری صاحب یہاں پر سورہ اقرا پڑھ رہے تھے، یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ ہمارا مذہب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، غار حرا میں جا کر آپ کا معمول تھا عبادت کرنے کا۔ اچانک ایک دن فرشتہ سامنے نظر آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، اقرا پڑھو۔ حضور نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگا کر کے دبایا، پھر فرمایا، کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر سینے سے لگایا، دبایا، پھر کہا پڑھو اقرا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں اتری۔ تب نماز نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، قربانی حج کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلا کام تھا قرآن پڑھو۔ پہلی قرأت جو کر رہے تھے حضرت قاری صاحب، الف لام میم کے حضرات حفاظ اور حضرات علماء کرام جانتے ہیں۔ الف لام میم کی پہلے پارے کی رکوع پڑھ رہے تھے، اس میں جو آخری آیت تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ خانہ کعبہ جب بن کر کے تیار ہوا اس زمانے میں، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، ان عرب کے بددعاؤں میں، کیونکہ عرب کی ایسی جاہل قوم تھی کہ کوئی وہاں حکومت بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کی نہ سمجھ سکتا تھا نہ سمجھا سکتا تھا، بات بات پر خون ریزیاں ہوتی تھی، سال ہا سال تک جنگیں چلتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، فرمایا پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ تیرے آیتوں کو پڑھ کر کے ان کو سنائے، قرآن پڑھ کر کے سنائے۔ آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر اس مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے اور مدرسہ یہاں قائم ہوا، وجود میں آیا ہے، اور میں نے سنا مولانا شمیم سالک صاحب مد ذلہ سے کہ یہاں پر چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتیں تک یہاں آ کر کے پڑھتی ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ ماں بہنیں جو یہاں آ کر کے پڑھتی ہیں، اور انہیں پڑھانے والیاں بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مردوں کی تعلیم مردوں کے ذمہ ہو، عورتوں کی تعلیم عورتوں کے ذمہ ہو، یہ ضروری ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ ایسا بدلا ہوا ہے، ہماری پوری قوم اور خاص طور سے ماں بہنوں کی اگر میں بات کروں، کیونکہ آپ حضرات کہہ رہے تھے حضرت ناظم جلسہ اور دیگر کہ یہاں پر خواتین اسلام بھی تشریف رکھتی ہیں اور وہ سن بھی رہی ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہرگز میری بات کا آپ برا نہ مانیں، پورا چل پھر کر کے گھوم کر جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ ہر چیز میں ہم آگے ہیں، ہماری ماں بہنیں ہوں، مردوں کی بھی کوئی الگ بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں صرف عورتوں سے مخاطب ہوں، مرد احباب ہم سب دودھ کے دھلے، ایسا نہیں ہے، خامیاں ہم میں بھی ہیں۔ مستورات کی طرف خصوصاً میں کہہ رہا ہوں، مرد احباب گھر سے چلے گئے، کام کاج پر نکل گئے، دکان دھندے میں چلے گئے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اب عورتوں کا کام کیا ہے؟ ٹی وی آن کرے اور بیٹھ گئے، سارا دن گھنٹے کتنے ہماری عورتوں کی ٹی ویوں پہ گزر جاتے ہیں، پکچروں میں گزر جاتے
جاتے ہیں، ادھر ادھر کی خرافات میں گزر جاتے ہیں، طعن و تشنیع میں گزر جاتے ہیں، غیبتوں میں گزر جاتے ہیں۔ عورتوں کا عام مشورہ ہے ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، خود کے شوہر کی برائی بیان کرنا، یہ ایسا وہ ویسا، اس کی بہن وہاں، فلاں ایسی فلاں ویسی۔ ایسے ماحول میں یہ جو مدرسہ یہاں پر قائم ہوا جامعہ فاطمہ الزہرا، یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے، اس محلے کی عورتوں کے لیے، کاویری نگر احمد نگر کی خواتین کے لیے۔ اللہ آپ کو مبارک بنائے، خوب جوق در جوق یہاں پر آئے۔ آپ کو میں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، دین پہنچایا، قرآن پڑھنا سکھایا، ان کے اندر کی خرابیوں کو باہر نکالا، انسان بنایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔ خود عورتیں اپنی طرف سے دین کا جذبہ لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد احباب ہمیشہ آپ کے ساتھ آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آپ کا خطاب سنتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، صبح شام آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی ہم عورتوں کا بھی خیال کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی مقرر فرمایا تھا کہ ایک روز تمہارے لیے تعلیم کا انتظام رہے گا۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب ہیں، حضرت مولانا شمیم صاحب وغیرہ، حضرت مولانا دستگیر صاحب، ان کی موجودگی میں حوالے سے کہہ رہا ہوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل باب باندھا ہے۔ علماء سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، کتاب العلم، باب العلم، اور پھر عورتوں کی تعلیم کے لیے وتعلیمہن، وہاں پر باب باندھا ہے، یعنی مستقل عورتوں کی تعلیم کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا تھا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج ہمارے ہر مسئلے میں، خواہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہو، مسجد و مدرسے سے جڑا ہوا ہو، اپنی ذات کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، شیطان ہر جگہ چور دروازے سے داخل ہوتا ہے، ہر جگہ اپنی نفسانیت چلتی ہے۔ بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ مرضی اللہ کی چلنی ہے، میری نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 17 میں سورہ حج میں، ایک مکھی تیرے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس مکھی سے تو اپنی چیز واپس مانگ لے۔ حالانکہ مکھی کتنی کمزور ہے، تو انگلی رکھے وہ مر جائے گی، لیکن تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو اپنی نفسانیت کو ہمیں نہیں جگہ دینا ہے، ہر جگہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں یہ میرے لیے ذخیرہ بن جائے، یہ ہماری نیت ہونا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں پہلی حدیث ہی آتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ سے بھی درخواست ہے، فخر کے طور پر نہیں کہ میں فلاں مدرسے میں جا کر پڑھ رہی ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آؤ کہ اللہ تو نے مجھے چن لیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں میں کن گلیوں میں پڑی رہتی۔ میرے یہ اوقات جو صبح شام تیرے گھر میں مدرسے میں گزر رہے ہیں، تیرے قرآن کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے سامنے میرا وقت گزر رہا ہے، اللہ اس پر تیرا شکر ہے، ورنہ میں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی، میں تو گانے بجانے میں لگی رہتی، پتہ نہیں شیطان مجھے کیسے گمراہ کر دیتا۔ اللہ تیرا فضل ہے، تو نے شیطان سے بچایا، دنیاوی کام کاج سے بچا کر تو نے چن لیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کلی۔ حضرت مولانا شمیم صاحب کی درخواست ہے، یہ شعر سب کے لیے بھی ہے، بھائی نیاز صاحب کے لیے بھی ہے، مولانا شمیم صاحب آپ کے لیے بھی، میرے لیے، سب کے لیے، ماں بہنوں کے لیے بھی۔ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کلی، منت شناس کے اورا حکمت بگزاشت، اس بات پر مت تکڑ کہ تو نے
بادشاہ کی خدمت کر دی بلکہ اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے قابل سمجھا. مبارکباد ہے بھائی نیاز صاحب, اللہ نے آپ کو اس کے قابل سمجھا, اس کا گھر بنانے, اس کے قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنے کا. اور ماں بہنوں, آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا کہ تو تیرے گھر کی چوکھٹ سے نکل کر آ, میرے پاس آ, میرا قرآن پڑھ, یہ تیری نجات کا ذریعہ ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے, اگر میں جاہل ہوں تو قرآن نہیں ماننا, جس کے پاس علم نہیں ہے اسے جاہل کہا جاتا ہے. علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عالم کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جیسے مولانا شمیم صاحب فرما رہے تھے ہر جگہ مدرسوں میں وہ قیام وغیرہ کے مدرسے ہوتے ہیں, یہاں پر جو ہے ماں بہنوں کے آ کر پڑھ کر جانے کا انتظام ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بلکہ افضل تو یہی ہے مستقل عورتوں کو رکھ کر کے مدرسہ چلانا. ہو سکتا ہے میری بات سے بعض وہ علماء یا بعض لوگ جن کے اپنے نسوان مدرسے چل رہے ہیں ذرا میری بات ان کو بری لگے, لیکن بہرحال علماء کا ہر چیز میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو میں اس قبیل سے ہوں, میں جن اساتذہ کا پروردہ پلا ہوا اور پڑھا ہوا ہوں, میں اس قبیل سے ہوں. صبح میں جاؤ اور شام میں آؤ, کیونکہ کروڑوں روپے بھی اگر کسی ماں بہن کے پاس میں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں. جب حج فرض نہیں تو پھر قیام و طعام کا مسئلہ پھر وہ خود جانے اور پھر وہ اپنا انتظام کرنے. ہو سکتا ہے ان کے پاس جواز کی کوئی دلیل ہوگی اور میرے پاس نہ ہوگی, کیونکہ گنجائش کرتے ہر چیز کے اندر. بہرحال تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ لوگوں سے میں یہ بھی درخواست کروں گا, ایک ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس طریقے سے پڑھنا یعنی دیکھ کر پڑھنا, اس کا بھی انتظام. اور بھائی نیاز صاحب سے درخواست کروں گا, آپ کے علاقے میں علماء کی کوئی کمی نہیں, ماشاءاللہ کھچا کھچ دھڑا دھڑ بھرے ہوئے حضرات علماء کرام اور قرب و جوار سے پورے ملے ہوئے محلے ہیں یہاں پر. تو علماء کو بلا کر کے کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 دن تفسیر کا بھی آپ انتظام فرمائیں. قرآن میں کیا ہے وہ بھی ہم سمجھیں. خود اللہ پوچھتے افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کو سمجھتے نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها, یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں, پھول پڑ گئے ہیں. قرآن کو سمجھو. جو قرآن کو نہیں سمجھتا, قرآن نہیں پڑھتا یا اس پر عمل نہیں کرتا, اللہ کے نزدیک اس کا شمار جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, غفلت کی زندگی میں جینے والے. یہاں پر مدرسہ ہے, اس کے علاوہ آپ کے جو بہت سارے علاقے آپس میں ملے جلے ہیں, ہر جگہ اس کی کوشش کریں اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی ایسے مدارس اور ایسے مکاتب کا قیام عمل میں آئے. علامہ اقبال نے کہا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی, یہ مٹی کا پتلا, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل اچھا تو فرشتوں سے بڑا مقام. اللہ نے سجدہ کرا کے بھیجا تھا ابا آدم کے سامنے, سارے فرشتے جھکے تھے. عمل برا تو شیطان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. آپ کو یہ آخر بات بتا کر اپنی بات ختم کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا ذرا وہ سمجھ لیجیے آپ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, فرشتوں میں بات پھیل گئی. اب اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا بڑے عجیب اور غریب اس کی شان تھی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ سب جگہ کی مٹی اٹھا کے لاؤ. اسی لیے ہم گورے کالے سب ہے نا الگ الگ, سب جگہ کی مٹی لاؤ. آ گئی. ہر جگہ کا پانی لاؤ, وہ بھی مل گیا. اب اللہ نے جب اپنی مرضی ہوئی, جیسے روٹی کا آٹا گوندھا جاتا ہے, گوندھا سمجھے نا, آج کل نا مولانا ذرا فصیح اردو بھی بولو تو سر سے اوپر چلے جاتے, سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ گئے کہیں کا ایک قافلہ. خیر آپ تو ماشاءاللہ اچھی فصیح اردو بولتے ہیں, لیکن میں تو یہی بنگلور کا ہوں تو اپنی برادری سے سب سے اچھی طرح واقف ہوں. ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے لوگ, کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بڑی منت سماجت سے وقت ملا. اندر گئے تو حضرت سلام دعا کے بعد پوچھے امسال آپ کے ہاں تخاطر امطار ہوا کہ نہیں, تو سیدھے واپس آ گئے. باہر بیٹھے ہوئے لوگ پوچھے بھئی اتنی دیر سے بڑی مشکل سے اندر گئے تھے, اتنی جلدی آ گئے؟ تو آ کر بولے حضرت قرآن پڑھ رہے.
یہ حال ہوتا ہے حضرت. حالانکہ حضرت جو بولے اسے موٹی زبان میں کہو تو کیا بھی تمہارے اس سال بارش ہوئی کیا نہیں, اب ذرا کھوپڑے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا. تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کا گوندھا مطلب کلایا, مٹی کلائی چھوڑ دی. جب اللہ کی مرضی ہوئی مٹی کا پتلا بنایا چھوڑ دیا. اسٹیچو ہوتا نہیں بالکل ایسے تھے, یہ ہاتھ پاؤں سب ایسا منڈی جو گردن گھومتی ہے نا, یہ سب کس نے کیا معلوم؟ دوست شیطان صاحب نے کیا تھا. وہ بھی جنت میں ہی تھا تب, اسے بھی معلوم ہو گیا یہ مٹی کا جو پتلا بن رہا ہے یہ ہم سب کا بڑا بنے گا, اللہ کا نائب اور خلیفہ بنے گا. اچھا اسے ڈیمیج کر دیتا ہوں. اب ڈیمیج پیس کیا ہوتی ہے؟ بکتی نہیں نا, باہر سیل میں پڑ جاتی ہے. بھئی جب تک چیز اچھی ہے, چیز ہو یا آدمی, جب تک تعلقات اچھے رہتے ہیں تو سب کچھ اچھا چلتا ہے. جس دن تعلقات بگڑے وہ مال خراب ہو جاتا ہے نا, مال کے اندر فطور آ جاتا ہے, آدمی میں خرابی آ جاتی ہے, مال میں خرابی. تو اس نے یہ ہونٹ کھولے, اندر گھسا, پیچھے استنجا کے مقام سے باہر نکلا. اسی لیے یہاں سے ڈکر نکلتی تو روزہ نہیں ٹوٹتا, پیچھے سے ہوا نکلتی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہماری ادھر ادھر گھومتی ہے, یہاں جو اٹھتے ہیں نا, یہ سب اس نے یہ سوچ کر کیا اسے میں عائدگار بنا دیتا ہوں, تو عائدگار کو اللہ خلیفہ نہیں بنائے. اللہ سب دیکھ رہے تھے, میرا کام کر رہا ہے, کر بن گیا, تیار ہوا. اب اللہ نے ان میں روح ڈالی. اب یہ جو شیطان کر رہا تھا تو فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا. انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب, اپنا خلیفہ, زمین کا بادشاہ بنا رہا ہوں, تو انہوں نے کیا کہا, اے اللہ تو اسے پیدا مت کر, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, تو یہ ایسے کو پیدا کر رہا جو فسادی ہے, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ تو خونی ہے, ڈاکو ہے, اللہ اسے پیدا مت کر. اللہ اگر تو اسے نماز کے واسطے پیدا کر رہا ہے, تیری عبادت کے واسطے تو پیدا کر رہا ہے, نحن نسبح بحمدک, تو ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے. تو اگر مزید چاہتا ہے ونقدس لک, ایکسٹرا عبادت کریں گے, پر یہ مٹی کے ٹکڑے کو مت پیدا کر اللہ. لیکن اللہ نے کہا نہیں, انی اعلم ما لا تعلمون, اس کی مصلحت کچھ اور ہے تم نہیں جانتے. سنو, پھر جب حضرت آدم میں روح پڑی تو حضرت آدم کو بھی بٹھایا, ایک طرف فرشتوں کو بھی بٹھایا, سوالات ہوئے, فرشتے عاجز آ گئے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء. اگر تم سچے ہو, ان کنتم صادقین, تم اپنے دعوے میں سچے ہو, تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ علم جو تمہارے سامنے رکھا ہے پیش کرو. وہ عاجز آ گئے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, تیری ذات پاک ہے اللہ, ہم تو بس اتنا جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا, ان سب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سے حکم دیا, حضرت آدم علیہ السلام نے سب کچھ کہہ دیا, ہر چیز بتا دی. اب اللہ نے فرمایا کہ اسجد آدم, سب جھک جاؤ, آدم کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا, سارے فرشتوں نے کیا, جبرائیل نے کیا, میکائیل نے کیا, اسرائیل نے کیا, اسرافیل نے کیا, رضوان نے کیا, مالک نے کیا, عرش کے اٹھانے والے نے کیا, کرامن کاتبین نے کیا. جتنے فرشتے قیامت تک آئیں گے, جو جو کام کریں گے, سب نے اپنا کام چھوڑ کر سجدہ کیا. وہ 1 منٹ والا سجدہ نہیں تھا جو سجدہ ہم مسجدوں میں ٹھونگ مار کر اٹھتے, وہ سجدہ نہیں تھا. جب تک پروردگار کا حکم نہیں آیا سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ تھی انسان ہماری عظمت, یہ ہمارا مقام تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے ہمارے سامنے سجدہ کرایا. دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں سوائے اللہ کے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو جھکایا وہ علم کی وجہ سے جھکایا تھا. وہی اسی علم کا جہاں پر ایک مرکز اور ایک مدرسہ قائم ہوا ہے. سب کو پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں اور سب سے درخواست کرتا ہوں جہاں فشانی کے ساتھ اس کو جو ہے روشن رکھیے اور آگے تک اس کو لے جائیے. اور ہر میرے عالم دوست سے, ہر بھائی سے, ہر حافظ سے میں درخواست کروں گا, آپ خود اپنی اپنی ذات میں انجمن ہے, ہر جگہ کوشش کرو مدرسے آباد ہو, روشنی پھیلو, تاریکی ختم ہے, جہالت ختم ہے, نفرت ختم ہے, دل میں روشنی آئے, محلے میں روشنی آئے, گھروں میں ان کی روشنی آئے, مسجدوں میں ان کی روشنی آئے, جھگڑے ختم ہو, فساد ختم ہو, نفس و شیطان کے حربے ختم ہو, اللہ کا دوست بن جائے, اللہ کی مدد ہمارے سامنے آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان کو اللہ اس کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمارے مدارس کو آباد رکھے, مساجد کو آباد رکھے, مدارس بنانے والوں کو آباد رکھے, ان کی زندگیوں کو اللہ قبول کرے, ان کے گھروں کو آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के सवाल को बहुत सराहा और फरमाया कि अस्मा तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। लोग दुनिया के बारे में सवाल करते हैं, दौलत के बारे में सवाल करते हैं, अच्छी चीजों के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन अस्मा तुमने आखिरत के अज्र के बारे में, सवाब के बारे में सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाकर कह दो औरतों से, तुम्हारी बहनों से जाकर कह दो ये रसूलुल्लाह का फरमान है। और हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है, हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व हफ़ज़त फर्जहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा जाकर कह दो कि मर्द हजरात अगर मस्जिद में हाजिर होकर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, उस पर उनको जो अजर सवाब दिया जाता है, औरत को घर में पढ़ने से उतना सवाब दिया जाता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरत जब 5 वक्त नमाज पढ़ ले, रमजान आए जो करीब आने वाला है 1-2 महीने के बाद, रमजान के रोजे रख ले और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले और अपने शोहर की खिदमत कर ले, रोज क़यामत में ऐसी खातून से कहा जाएगा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो इससे मालूम हुआ कि औरत और मर्द के दरमियान में सवाब के एतबार से कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने फितरत के एतबार से मर्द को काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए बनाया है, इसलिए उस एतबार से उसे सवाब दिया जाएगा। और औरत खातून जब घर की चार दीवारी में रहती है, खाना पकाना, खिदमत करना, बच्चों की देखभाल करना, इस पर भी अल्लाह ताला उनको अजर और सवाब देते हैं। बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके के अहमदनगर में खवातीन को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करने की उम्दा पहल। अहमदनगर की मदीना मस्जिद के इहाते में जामिया फातिमतुज़ ज़हरा का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, अहमदनगर के मदीना मस्जिद के इहाते में जामिया फातिमतुज़ ज़हरा का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, बनशंकरी के अलहाज नियाज़ पाशा और मारूफ आलिम दीन मौलाना शमीम सालिक की कोशिश से खवातीन के लिए खुसूसी मदरसा कायम हुआ है। दोस्तों, ये वो काम है जो बहुत पहले होना चाहिए था। खवातीन इस्लाम के लिए दीनी तालीम का इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। बनशंकरी के कावेरी नगर अहमदनगर में अब खवातीन के लिए खुसूसी मदरसे का कयाम अमल में आया है। अल मिनहाज एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कायम हुए इस मदरसे में खास तौर पर घरेलू खवातीन को दीनी तरबियत से आरास्ता किया जाएगा। 27 दिसंबर 2024 जुमे की शाम एक अजीमुशान इजलास मुनाकद करते हुए मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा का इफ्तिताह अमल में आया। अलहाज नियाज़ पाशा की सरपरस्ती, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर यस अंसर पाशा की ज़ेरे क़यादत, जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के नायब सदर मौलाना शमीम सालिक की ज़ेरे सदारत और मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन कासमी की ज़ेरे निज़ामत ये यादगार इजलास मुनाकद हुआ। कावेरी नगर अहमदनगर के मर्द व ख़वातीन ने बड़ी तादाद में इस इजलास आम में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल अलीम रशादी कासमी और जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु के सदर मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने खुसूसी खिताब फरमाया और इस बात पर जोर दिया कि मर्द हजरात के साथ खवातीन के लिए भी दीनी तालीम का, दीनी तरबियत का हर इलाके में इंतजाम होना चाहिए। इस जलसे में कुर्राए कराम और नातख्वां हजरात ने कलाम इलाही और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। बनशंकरी के उलमाए कराम अमाए दीन इस इजलास में जलवा अफरोज थे। अल मिनहाज एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर नियाज़ पाशा ने कहा कि
बनशंकरी में लड़कों के लिए दीनी तालीम के कई मदारिस मौजूद हैं, लेकिन खवातीन के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम न के बराबर था। इस कमी को देखते हुए ये मदरसा कायम किया गया है, जहां मुअल्लिमात खवातीन को दीनी तालीम के साथ दीनी तरबियत से आरास्ता करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं खवातीन का ये मदरसा मदीना मस्जिद के इहाते में कायम किया गया है, लेकिन इस मदरसे का अलहदा रास्ता है। इस तरह कावेरी नगर अहमदनगर की मदीना मस्जिद कमेटी ने दीगर मसाजिद के लिए मिसाल कायम की है कि वो भी अपने अपने इलाकों में खवातीन के लिए इस तरह के मदरसे कायम करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।